الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ ہماری بحث واجب معلق میں ہے، اور ہم ابھی تک اس بات میں معلق تھے کہ واجب معلق ممکن بھی ہے یا اس کی تصویر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور اس پہ جو اشکالات تھے وہ بیان کر رہے تھے، ان اشکالات کے جواب بیان کر رہے تھے۔ تو یہاں تک اتنا واضح ہو گیا کہ واجب معلق ممکن ہے، یعنی قابل تصویر ہے اور ہو سکتا ہے، اس سے کوئی محال وغیرہ لازم نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد اس واجب معلق میں جس چیز کو بحث کیا جاتا ہے وہ مقدمات مفوتہ ہے۔ وہ مقدمات جنس کو اگر آپ انجام نہ دیں تو پھر واجب آپ کا فوت ہو جاتا ہے۔ مقدمات مفوتہ میں غسل جنابت، اگر کوئی جنوب ہو گیا ہے رات کو اس کو غسل کرنا پڑتا ہے، اگر وہ غسل نہ کرے تو صبح وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک، یہاں پر اگر واجب معلق کو آپ مان لیتے ہیں تو واجب جو ہے وہ آپ پر روزہ واجب ہے، لیکن معلق ہے بے فجر، کیونکہ آپ پر روزہ واجب ہے، اس کی وجہ سے آپ پہ غسل بھی واجب ہو جائے گا، کیونکہ ذی المقدمہ واجب ہے۔ جب ذی المقدمہ واجب ہے تو پھر مقدمہ بھی واجب ہو جائے گا علی نحو وجوب معلق، لیکن اس کے لیے آپ کو وجوب معلق کو ماننا پڑے گا۔ وہ جو وجوب معلق کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے پھر یہ مقدمات مفوتہ پھر مشکل ہو جائے گا کہ پھر ہم مقدمات مفوتہ کو کیوں واجب قرار دیں جبکہ ذی المقدمہ واجب نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ شیخ انصاری کی طرح واجب مشروط کو مانتے ہیں پھر بھی اس میں وجوب فعلی ہے، واجب استقبالی ہے، کیونکہ وجوب فعلی ہے، وہاں پہ مسئلہ پھر بھی حل ہو سکتا ہے کہ طلوع فجر سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ ان دونوں کو نہیں مانتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جناب علی آپ کے اوپر روزہ واجب نہیں ہوا ہے، کیونکہ روزہ واجب ہوگا کب؟ روزے کا وجوب بھی فجر کو آئے گا، پھر آپ کو رات کو کس اس کے مطابق کیا ہوگا؟ غسل کرنا پڑے گا۔ ٹھیک، یہاں کچھ جو اعلام ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یعنی وہ ذی المقدمہ واجب نہیں ہوا ہے، اس کا وجوب نہیں آیا ہے، تو مقدمات مفوتہ بھی واجب نہیں ہوگا الا ان کے آپ کے پاس کوئی نص ہو۔ یہ جو رات کو آپ کو غسل کرنا ہے تاکہ صبح آپ روزہ رکھ سکیں، یہ نص کی وجہ سے ہے۔ اگر نص نہیں ہے تو پھر ادھر آپ کا کیا ہے؟ مسئلہ حل ہے سے مراد مسئلہ گمبھیر ہے نا، کہ یہ مقدمات مفوتہ جو ہے آپ اس کے وجوب پر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو بحث میں آپ لانے کے لیے ہم بحث کر رہے ہیں واجب معلق ہے۔ واجب معلق کی بحث ہم کیوں کرتے ہیں؟ واجب معلق کی بحث اس لیے کرتے ہیں کہ جو مقدمات مفوتہ ہیں ان کو ہم نے کیسے واجب کرنا ہے نا؟ ان کو واجب کرنے کا طریقہ واجب معلق ہے۔ اگر آپ واجب معلق کا انکار کریں تو مقدمات مفوتہ کو آپ واجب نہیں کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ سارا یہ ہے۔ وہاں ہم نے کہا تصویر تو ممکن ہے، اس لیے اب ہم آگے مقدمات مفوتہ میں۔ مقدمات مفوتہ کون سا ہے؟ غسل آپ کو کرنا ہے روزے کے وجوب سے پہلے، روزہ واجب ہو رہا ہے فجر سے، اس سے پہلے آپ کو غسل کرنا ہے۔ وہ غسل کہاں سے واجب ہو گیا آپ کے اوپر؟ اگر خود روزہ آپ پر واجب نہیں ہے، ذی المقدمہ واجب نہیں ہے، مقدمہ کدھر سے واجب ہو جائے گا؟ یہ اصل مشکل ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے محقق اصفہانی نے حل یہ پیش کیا ہے کہ اگرچہ ہم اس کو تسلیم نہ کریں واجب معلق کو، ٹھیک ہے نا، جب ہم واجب معلق کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس کے باوجود ہم اس مقدمات مفوتہ کو واجب قرار دے دیں گے، یعنی ذی المقدمہ کے وجوب سے پہلے مقدمہ واجب ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے یہ ذی المقدمہ کے وجوب سے پہلے یہ جو مقدمہ ہے
آیا وجوب نفسی رکھتا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں وجوب نفسی نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ وجوب نفسی رکھنے کے لیے بیان چاہیے شارع سے. اگر شارع نے کہہ دیا ہو کہ یہ غسل کرنا واجب ہے اس سے پہلے، روزے سے پہلے، اور وہ غسل کا وجوب نفسی ہو، یعنی بیان شارع ہو کہ یہ واجب ہے، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پھر یہ مقدمات مفوضہ ہی نہیں ہے، پھر تو مسئلہ آسان ہے. کہا ہے شارع نے؟ نہیں کہا. ہم ان جگہوں کی بات کر رہے ہیں جہاں شارع نے نہیں کہا، جہاں نص نہیں ہے. جس طرح پہلے عالم نے کہا کہ جہاں نص ہے وہ واجب ہوگا، اگر نص نہیں ہے تو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذی المقدمہ واجب نہیں. ذی المقدمے سے وجوب ترشح کر کے مقدمے پہ آنا تھا. ذی المقدمہ ابھی واجب ہوا ہی نہیں ہے، اس پہ وجوب آیا ہی نہیں ہے، تو مقدمے پہ بھی وجوب نہیں آئے گا. محقق اصفہانی کہتے ہیں کہ عقل حکم کرتا ہے کہ نقض غرض مولا قبیح ہے. عقل کہتا ہے کہ نقض غرض مولا قبیح ہے، چی مولا نے اپنا وہ غرض بیان کیا ہو چی بیان نہ کیا ہو. پہنچے سے کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جی، اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کام میں مصلحت ملزمہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کام غرض مولا ہے، اب آپ انتظار میں رہیں کہ بھئی مولا کہے تو میں لاؤں گا. عقل کیا کہے گی؟ تمہیں پتا ہے تو لے آؤ. مولا کچھ کھا رہا ہے، اس کا نوالا گلے میں پھنس گیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو پانی چاہیے، آپ کو اس مصلحت ملزمے کا بھی پتہ چل گیا، لیکن آپ پانی نہیں لا رہے. کیوں نہیں لا رہے؟ مولا کہے گا تو میں پانی لاؤں گا. مولا کے گلے میں پھنسا ہوا ہے نوالا، وہ کیسے کہے گا؟ وہ تو نہیں کہے گا. آپ لائیں گے؟ آپ بھی نہیں لائیں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے کہا ہی نہیں. جو اس نے کہا ہی نہیں وہ میں کیوں کروں؟ اس کو اگر چاہیے ہوتا تو بولتا نا. واضح ہے؟ ٹھیک. اچھا، جب اس بات کو اگر مان لے، اس کو مانفی میں کیسے لے کے آئیں گے؟ ہمیں پتا ہے کہ یہ غسل شب مولا غرض مولا تعلق گرفتے اس سے کہ آپ رات میں کیا کریں؟ غسل کریں. یہ ہمیں پتہ چل گیا. اور جب یہ پتہ چل گیا ہے تو آپ کو یہ بہانہ کرنے کی کہ کیونکہ ابھی اصل وجوب پر نہیں آیا ہے، روزہ ہی واجب نہیں ہوا ہے، تو وہاں سے ترشح کر کے ہمیں مولا کی طرف سے کوئی بات غسل پر نہیں آئے گی. یعنی بیان نہیں آیا رہا نا. بیان نہ آئے، آپ کو پتا ہے یا پتا نہیں ہے؟ پتا ہے. ٹھیک. مولا نے کہا ہے کہ آپ وضو کرو نماز کے لیے، آپ وضو کرو. ٹھیک. خوب کب وضو کرو؟ جب زوال ہوگا تب نماز پڑھو نا. نماز ابھی تو ہم نے نہیں پڑھنی، نماز ہم نے پڑھنا ہے جب زوال ہو جائے. ٹھیک. زوال ہونے پر وجوب آئے گا. اذا دخل الوقت وجب الصلاۃ. وقت آئے گا تو نماز واجب ہے. ابھی میرے پاس یہ پانی ہے اور اس کے علاوہ پانی نہیں ہے، موٹر خراب ہوا ہوا ہے، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، کل پانی میرے پاس یہ ہے. ٹھیک. میں کہوں یار یہ پودے بڑے پیاسے ہیں، یہ پانی میں پودوں کو دیتا ہوں، دے سکتا ہوں؟ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے وضو کرنا ہے. وضو کے لیے مجھے پانی چاہیے، وضو واجب ہے. ہم کہیں گے کون سا واجب ہے؟ ابھی تو کوئی واجب نہیں ہے آپ کے پاس، وہ تو زوال ہوگا تو واجب ہوگا. ابھی یہ پانی بچاؤ کس نے کہا ہے؟ کسی نے بھی نہیں کہا، کیونکہ کسی نے نہیں کہا میں پانی ضائع کر دوں. جب واجب آئے گا اس وقت دیکھوں گا میرے پاس ہے پانی یا نہیں ہے. ہے تو وضو کروں گا، نہیں ہے تو میں تیمم کر لوں گا. ٹھیک.
یہ صحیح ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے غرض مولا یہ ہے کہ آپ پانی کے ساتھ وضو کریں. یہ جب پتہ ہے تو پھر مولا نے ابھی کہا نہیں ہے، کب کہے گا؟ جب زوال. یہ ساری باتیں فضول ہیں. واضح ہو گیا؟ ٹھیک. ہم کہاں ہیں؟ ہم مقدمات مفوتہ میں ہیں. مقدمات مفوتہ میں کہاں سے آئے ہیں؟ ہم واجب معلق پڑھ رہے تھے. واجب معلق کے ذریعے آپ تصحیح کر سکتے ہیں مقدمات مفوتہ کو. ہم کہیں گے کہ وجوب ہے، واجب ابھی معلق ہے. وجوب کیونکہ ہے، ابھی سے آپ پر نماز واجب زوال نہیں ہوا، لیکن نماز آپ پہ ابھی سے واجب ہے. کیونکہ نماز واجب ہے تو یہ پانی کا بچانا بھی واجب ہے. غسل شب بھی واجب ہے. وہ بڑا آسان ہو جاتا تھا. اس کے لیے ہم وہاں آئے تھے. جب اس کے لیے ہم یہاں آئے، یہاں آپ اس کے ذریعے حل نہیں کرنا چاہتے تو پھر کس کے ذریعے آپ حل کریں گے؟ آپ یہ بتائیں. انہوں نے کہا ہم اس ذریعے سے حل کریں گے کہ ہمیں وجوب ذی المقدمہ نہیں چاہیے کہ ہم وہاں سے ترشح کر کے یہاں لے کے آئیں، بلکہ ہمارے لیے غرض مولا معلوم ہونا کافی ہے. غرض مولا اس پہ ہمیں معلوم ہو گیا، یہ ذی المقدمہ ہم پہ واجب نہیں ہے، مقدمہ ہم پہ واجب ہو جائے گا. ذی المقدمہ اپنے شرط آنے پہ، وقت آنے پہ واجب ہو جائے گا. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ ہوا کس کی بات؟ محقق اصفہانی کی بات. ٹھیک. اس کے جواب میں دوسرا رائے حل جو آیت اللہ سیستانی نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ ظہور اندماجی ہے بین وجوب ذی المقدمہ اور وجوب مقدمہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں غرض کا علم ہو جائے اور مولا بیان نہ بھی کرے تو وہ علم بغرض کافی ہے. آپ یہی کہہ رہے ہیں نا؟ خواب سیستانی فرماتے ہیں، اور ان کی طرح کے باقی جو لوگوں نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ اگر بیان نہ ہو، اگر طلب نہ ہو، آپ کا علم بغرض کافی نہیں ہے. اچھا، علم بغرض کافی نہیں ہے؟ نہیں جی، بالکل کافی نہیں ہے. اچھا، آپ کا مولا کا بیٹا ڈوب رہا ہے پانی میں، مولا کو پتہ نہیں ہے، مولا نے ادھر منہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ بچانا واجب ہے. آپ کہتے ہیں جی مولا نے تو نہیں کہا ہے. جب تک وہ نہ کہے تب تک واجب نہیں ہے. اور علم بغرض اس وجوب کو لے کے نہیں آتا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولا کے بیٹے کو ڈوبنے دو، آپ پہ اس کو بچانا واجب نہیں ہے. کیا ثابت ہوا اس سے؟ علم غرض کافی ہے. آسانی کہتے ہیں یہاں مولا کے بیٹے کو بچانا واجب ہے، لیکن نہ علم بغرض کی وجہ سے. نا، ہمیں پتا ہے کہ مولا کو یہ چیز چاہیے، واجب ہے، جان بچانا واجب ہے، یہ بیان کر چکا ہے مولا. نا، انقاذ غریق واجب ہے، یہ بات بیان ہو چکی ہے، اس لیے یہاں مولا کے بیٹے کو بچانا واجب ہے. یہ جو مولا کے بیٹے کو بچانا واجب ہے اور مولا کو نظر نہیں آ رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے کہ غرض اگر معلوم ہے تو اس غرض کا ایفا واجب ہے. نہیں، یہ نہیں ہے. ٹھیک نا. یہاں انقاذ غریق کیونکہ کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک. ہاں. پس آیت اللہ سیستانی یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو غرض معلوم ہونے سے ذی المقدمہ کے وجوب سے پہلے مقدمہ واجب ہو جائے، ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شارع بیان کر گئے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میں سب کچھ بیان کر چکا ہوں. ٹھیک. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں شارع نے یہ بیان نہیں کیا لیکن اس کا غرض تھا، اور میں نے کشف کر لیا ہے عقلاً کہ یہ اس کا غرض ہے، اس لیے میں اسے انجام دے رہا ہوں، اسے واجب قرار دے رہا ہوں. یہ فرماتے ہیں بھائی دین کامل ہوا ہے، جو کچھ غرض تھا سب بیان ہو گیا ہے.
جب جو کچھ غرض تھا سب بیان ہو گیا ہے، پھر آپ کہاں سے آ کے نکال رہے ہیں کہ غرض ہے مولا یوں تھا؟ مثلا خلافت میں آئین کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں کہ ہمیں اشارات ملتے ہیں کہ غرض رسول خدا یہ تھا کہ میرے بعد فلانی خلیفہ ہو. ارے اگر غرض رسول خدا یہ تھا تو بیان انہوں نے اقرار لیا نہیں لیا کہ میں نے سب کچھ تمہیں پہنچایا نہیں پہنچایا؟ جب اقرار لیا ہے سب کچھ پہنچایا تو جو غرض تھا وہ بیان بھی کیا ہے نا. کوئی ایسا نہیں رکھا کہ یہ میرا دل میں تو ہے اور میں تمہیں اشارات دے رہا ہوں میرے بعد کس کو بنانا ہے لیکن میں بیان نہیں کر رہا ہوں. دین کامل ہو گیا. دین کامل ہوا ہے تو دین کے احکامات میں سے سب سے اہم رکن یہی خلافت ہے. یا تو آپ خلافت کو دین سے خارج کر دیں، یہ غیر دینی ہو گیا، غیر شرعی ہو گیا، پھر تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. اگر آپ کو اس کو غیر شرعی کر دیں کہ خلافت غیر شرعی ہے اس لیے وہ الیوم اکملت لکم دینکم میں شامل نہیں ہوتا، یہ دین نہیں ہے، یہ شرع نہیں ہے، میں نے آیا تو میں سب کچھ پہنچا دیا، میں یہ شامل ہی نہیں ہے، کیوں؟ یہ غیر شرعی چیز ہے. وہ تو واویلا ہو جائے گا، زیادہ مصیبت ہو جائے گی. اگر یہ کہ نہیں جی غرض ہمیں معلوم ہو گیا، دل میں ہے، دل میں ہے، ول میں ہے، کوئی بات نہیں ہے، غدیر کے دن بیان ہوا ہے. خلافت اور رسالت آپ دل میں ہے کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پورے میدان میں تمام اصحاب کو بلا کے تنصیب فعلی کر دیا، اسے چھوڑ کے آپ دل کی باتیں کریں کہ دل میں کیا ہے. یہاں بھی کہہ رہے ہیں جو کچھ واجب ہے سب بیان ہوا ہے. بیان کو چھوڑ کے آپ کہیں جناب مجھے غرض مولا معلوم ہے، تو میں کہاں سے غرض مولا معلوم ہے؟ اگر معلوم ہو بھی گیا تو وہ غرض مولا جب مولا نے بیان نہیں کیا اس کا مطلب مجھے نہیں چاہیے. بھائی ذیل مقدمہ جب کہا ہے ذیل مقدمہ چاہیے، اسی کے سے ترشح کر کے کیا آئے گا؟ مقدمہ آئے گا، وجوب اس پہ آئے گا. اس سے پہلے نہیں آ رہا ہے، مقدمے ذیل مقدمے پہ نہیں آ رہا تو مقدمے پر بھی نہیں آئے گا. یہ سارا ہم ابھی کس کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ علم بغرض کافی ہے اسے رد کر. یہاں انہوں نے حل کیا پیش کیا؟ انہوں نے حل کیا ہے کہ اس پہ وجوب ہوگا، مقدمات مفوضہ پہ وجوب ہوگا لیکن بظہور اندماجی ہوگا، یعنی یہ واجب ہوگا اور ذیل مقدمہ واجب نہیں ہوگا. یہ مقدمات مفوضہ کیسے واجب ہو جائے گا ذیل مقدمہ کے وجوب سے پہلے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان میں جو آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا ظہور اس بات میں بھی ظہور رکھتا ہے کہ نماز سے پہلے جو آپ کو وضو کرنا ہے اور پانی حفظ کرنا ہے یا غسل کرنا ہے وہ ارتکاز عقلاء میں ہے کہ آپ کو جب امر کیا جاتا ہے بے ایجاد مثلا ذیل مقدمہ، وہی امر کس کے لیے بھی ہوتا ہے؟ ایجاد مقدمات کے لیے بھی ہوتا ہے. یعنی ابھی وہ واجب نہیں ہوا، ذیل مقدمہ واجب نہیں ہوا. کیوں واجب نہیں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا وقت نہیں آیا ہے. لیکن مقدمہ واجب ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وقت آ گیا ہے. وہی جو ذیل مقدمے پہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، وہی روزہ رکھو کا حکم کا ظہور آپ کے لیے یہاں غسل، رات میں غسل کرو، اس کے لیے کافی ہے. فرق ہے اس کا وقت ابھی نہیں آیا، اس کا وقت آ گیا ہے. اور وہ جو ذیل مقدمہ مشروط ہے وقت سے، قدرت سے، وہی ظہور اس کے اوپر بھی آ جائے گا، مقدمہ کے اوپر بھی آ جائے گا. مقدمہ بھی اگر وقت آ گیا ہو، اگر آپ کا قدرت ہو اس پر، تو آپ پر مقدمہ واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ وجوب جو ہے یہ وجوب نفسی نہیں ہے. ٹھیک، یہ ارتکاز عقلاء میں ہے کہ جو قدرت تحصیل وقت اور قدرت تحصیل ذیل مقدمہ کے لیے لازم ہے، وہی وقت اور قدرت تحصیل مقدمہ کے لیے واجب.
اب یہ مقدمہ واجب ہو گیا ہے، لیکن اس مقدمے کو کہاں سے آپ نے واجب کیا ہے؟ اس مقدمے کو ہم نے اسی ذیل مقدمہ سے واجب کیا ہے۔ اس کا ظہور اور اس کا ظہور مندمج ہے، وہیں سے ہم نے اس سے ترشح نہیں کر رہا ہے۔ فرق یہ ہے نا، اگر ترشح کر رہا ہو تو آپ کہیں وہ خود نہیں ہوا تو اس سے یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم کہیں گے نہیں، اس کا امر کا جو ظہور ہے وہ ذیل مقدمے کے لیے اپنے وقت اور اپنے قدرت کے مطابق ہے، لیکن مقدمے کے لیے اس کا وقت الگ ہے۔ پہلے جو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو اور اول فجر سے روزہ رکھو، وہ جب اس کی شرط یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ جنوب نہ ہوں، اس کا ظہور اندماجی کس میں ہے کہ اس فجر کے ہونے سے پہلے غسل کر لو۔ ٹھیک، بات واضح ہے؟ بس ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیونکہ ہمیں علم بغرض مولا ہے اس لیے مقدمہ واجب، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امر بے ذیل مقدمہ آیا ہے اس کا ظہور مقدمے کو بھی شامل ہے، یہ نا، یہ ظہور اندماجی ہے۔ ٹھیک، پس اس ظہور اندماجی کے مطابق آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر پانی ہے آپ کے پاس، یہ پانی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے، پانی کو آپ نے حفظ کرنا ہے، ٹھیک، تاکہ آپ واجب کے وقت کیا کر سکیں؟ اس واجب کو انجام دے سکیں، آپ پر وہ جو نماز پڑھو واجب ہے، وہی نماز پڑھو آپ پر واجب کرتا ہے کہ الارم لگاؤ۔ نماز ابھی واجب ہوا جو میں رات کو الارم لگاؤں؟ نہیں، نماز واجب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں رات کو کس بات کے لیے الارم لگا کے سوؤں؟ رات کو میں کیوں جلدی سوؤں؟ اس لیے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نماز فجر پڑھو، ٹھیک ہے نا، یہی ظہور ادھر ان مقدمات کے لیے بھی ثابت ہے بے ظہور اندماجی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کرو؟ الارم لگاؤ، جلدی سو جاؤ، ٹھیک۔ ہاں، آیا اگر مجھے پتا ہو کہ میری نیند بہت سنگین ہے اور اگر میں سو گیا تو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکوں گا، میرے اوپر سونا وہ ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی، سونا جائز نہیں ہے؟ آپ بغیر سوئے کیسے جئیں گے؟ جائز سے عاجز سونا جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اچھا جی۔ یہاں خود سستانی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ آدمی سو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کہتے ہیں پانی، میں پانی گرا سکتا ہوں، مجھے پتہ یقین ہے کہ اس کے بعد مجھے پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں گرا سکتا، ٹھیک۔ یہاں یہ ہے کہ میں اگر سو جاؤں تو مجھے یقین ہے کہ میری نماز نکل جائے گی، میں پھر اتنا وہ ہوں، الارم لگاؤں، جو مرضی کروں، اتنا تھکا ہوا ہوں، ابھی 4 گھنٹے رہ گئے ہیں، اب اگر سویا تو پھر میں نہیں اٹھوں گا۔ سو سکتے ہو؟ سو سکتے، ٹھیک، خواب آ جائیں آپ کس میں کیا؟ اس کو حل کر لیں گے نا، ابھی تو ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آقا کا ادھر یہ فتویٰ ہے، ادھر یہ فتویٰ ہے، ٹھیک ہے نا۔ خواب اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مقدمات مفوتہ ہیں، غسل نہ کرنا، اگر یہ اس مقدمے کو انجام نہیں دیا تو پھر آپ کا دل مقدمہ گیا، پانی اگر نہیں رکھا تو آپ کا وضو گیا، ٹھیک ہے نا۔ خواب یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، آپ جاگ رہے ہیں اور آپ وہ غسل نہ کریں، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، آپ جاگ رہے ہیں لیکن آپ غسل نہ کریں، یا آپ نے غسل کے لیے پانی تھا اس پانی کو ضائع کر دیا، اب آپ کے پاس غسل کے لیے پانی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ ظہور اندماجی سے، اس کو ادھر سے حل کیا، ابھی فی الحال ہمیں وہ حل چاہیے،
اب دیکھیے یہ والا مسئلہ اس میں آپ الگ سے کیسے قائل ہو گئے کہ میں سو رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سونا جائز ہے نہیں ہے؟ سونا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ سوتے پہ نماز واجب ہے نہیں ہے؟ سوتے پہ نماز واجب نہیں ہے کہ ہے؟ جو نائم ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کیا کرے، کچھ ایسے اقدامات کرے. مجھے پتا ہے میں جو مرضی اقدامات کروں اس کے باوجود میں نہیں اٹھوں گا، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں آپ سو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سو سکتے ہیں، اور آپ جب اس سونے کی وجہ سے اس اسٹیٹ میں چلے گئے جس پہ آپ پہ چیز واجب ہی نہیں ہے، یعنی فجر پہ نماز واجب ہو رہی تھی، وہ فجر پہ آپ پہ نماز واجب نہیں ہوئی. کیوں واجب نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نائم ہیں، ٹھیک. بہت ہو گیا، آپ فتوا دیں کہ نہیں سو سکتے. آپ کو بہت سمجھ میں آ رہا ہے کہ سونا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو آپ فتوا دے دیں کہ نہیں سو سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. ہاں، یہ کیا ہو گیا؟ آیت اللہ سستانی کا حل یہ ہوا، ٹھیک. یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں جب وہ پچھلے میں چلے جائیں، آپ نے کہا کہ غرض کا معلوم ہونے سے واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. خوب، ایک دفعہ یہ ہے کہ ہمیں غرض اقصا معلوم ہو جائے کہ اس کا مولا کا غرض اس سے یہ ہے کہ یہاں پر غسل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. خوب، یہ غرض اقصا معلوم ہونے سے آیا آپ پہ وہ واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، آپ پہ واجب نہیں ہوتا، ٹھیک. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے احراز کیا اپنے حساب سے کہ مولا اس میں مصلحت ہے، اس مصلحت کی وجہ سے مولا کا کیا ہے، غرض اقصا یہ ہے کہ انسان اس قسم کی مصلحت کو حاصل کرے، اس لیے یہ واجب ہے. اس قسم کے استدلال سے میں آیا، جس ادھر یہ تھا کہ بھئی یہ مولا ہے، اس کے گلے میں نوالا پھنس گیا ہے، اس کا غرض اقصا کیا ہے، اس درد سے نجات ہے. جان جاری نہیں کہہ رہے، جان جاری تو پھر تو واجب آ جاتا ہے نا، بیان موجود ہے، ٹھیک ہے. کہ اگر کسی کا جان جاری، جیسے ہم نے انقاذ کی مثال دی تھی، بچہ مولا کا بچہ غرق ہو رہا ہے، بچانے کے لیے آپ کو بیان کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اس سے جان نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، یہ تکلیف میں ہے، تھوڑی دیر میں یہ آگے پیچھے ہو جائے گا، وہ خود اٹھ کے جا کے پانی لا کے پیے گا، مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا. جان نہیں جا رہی لیکن تکلیف میں ہے. آپ کو کیونکہ اس کی تکلیف پتا ہے اور اس کی غرض اقصا پتا ہے، اس لیے آپ کو پانی لا کے دینا واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. ہمیں غرض اقصا اشارے پتہ بھی نہیں چل سکتا، پتہ چلے بھی تو اس غرض کے ہونے کے باوجود جب اس نے واجب نہیں کیا تو اس میں کوئی اور مسئلہ تو ہوگی، یا معنی ہوگا یا فلان ہوگا. آپ کو بہت پتہ ہے، مقتضی پتہ ہے. ٹھیک. تو ہم جو یعنی اب محقق اصفہانی کی طرف سے کہہ رہے ہیں، ہم جو کہتے ہیں غرض معلوم ہونے پر بیان کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذی المقدمہ، وہ مقدمہ مفوتہ کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. لیکن اگر غرض سے مراد غرض تشریعی ہو، ٹھیک ہے، غرض تشریعی کا کیا مطلب ہے کہ اگر احراز ہو جائے کہ مولا اپنے عبد سے یہ چاہتا ہے، نہ کہ غرض اقصا ہے نا. آپ غرض اقصا سے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولا کو یہ چاہیے اس لیے یہ واجب ہے، بھلے نہ کہا ہو. یعنی مقدمے کا بیان نہیں آیا ہے لیکن اس کا غرض اقصا تعلق رکھتا ہے کس کے ساتھ، اس مقدمے کے ساتھ، اس لیے یہ واجب ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے کہ ہم اس بات کو اگر احراز کرے کہ مولا عبد سے یہ چاہتا ہے، نہ کہ اس میں مصلحت ہے. اس میں بڑا فرق ہو گیا نا. ایک دفعہ ہے کہ اس میں یہ مصلحت ہے، اس لیے مولا کو چاہنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس لیے مولا نے چاہا ہوگا، ہم نے یہ مقدمات مولا کی طرف سے واجب کر دی نہیں. دوسری طرف کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے، غرض تشریعی مولا پتہ چل جاتا ہے کہ مولا عبد سے یہ چاہتا ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ پتہ چل جائے تو واجب ہو جائے گا.
پہ. اس کو پھر انشاءاللہ مزید کو کل کرتے ہیں. دیکھیں ہم اسے کس کروٹ بٹھا سکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد